السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کی جانور کی عمریں، قربانی کے جانور کی کتنی عمریں ہونی چاہیے، کون سے جانور کی کتنی عمر ہونی چاہیے؟ قربانی کے لیے اونٹ کا 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے گائے، بیل، بھینسا ان کی عمر 2 سال سے کم نہ ہو، یعنی 2 سال کے ہونے ضروری ہے۔ بکری پورے 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر سال پورا ہونے میں 1 آدھ روز کم ہو تو یاد رکھیں قربانی درست نہیں ہے۔ اگر بھیڑ اور دمبا 6 مہینے سے زیادہ اور سال بھر سے کم ہو لیکن اتنا موٹا، تازہ اور فربا ہو کہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہو اور اس کو اسی جنس کے سال بھر کے جانوروں میں چھوڑ دیا جائے تو کچھ فرق معلوم نہ ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ یاد رکھیں یہ حکم صرف بھیڑ اور دمبے کے لیے ہے، بکرا سال بھر سے کم کا درست نہیں۔ کبھی بکرے کی عمر 1 سال اور گائے کی عمر 2 سال مکمل ہو جاتی ہے مگر 2 دانت ظاہر نہیں ہوتے۔ اگر عمر پوری ہونے کا اطمینان اور یقین ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اصل مدار عمر پر ہے، دانت پر نہیں، سمجھ رہے ہو؟ یعنی اس کی عمر پوری ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو یا ٹوٹ گئے ہوں یا اوپر کا خول اتر گیا ہو تو اس کی قربانی درست ہے، البتہ سینگ جڑ سے اکھڑ گئے ہوں یا ٹوٹ گئے ہوں اور چوٹ کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو، اندر کا گودا یا ہڈی ظاہر ہو گئی ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس جانور کے پیدائشی طور پر کان نہ ہو یا ایک ہی کان ہو یا ایک کان دونوں کان مکمل کٹ گئے ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، البتہ جس جانور کے کان پیدائشی طور پر چھوٹے ہوں اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طریقے سے جس جانور کا کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، تہائی سے کم کٹا ہوا ہو تو پھر جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی جانور کے دونوں کانوں کا حصہ اتنا کٹا ہوا ہو کہ دونوں کا مجموعہ ثلث تہائی سے زیادہ ہو جاتا ہو مگر ہر کان کا مقطوعہ حصہ ثلث سے کم ہو تو اس کی قربانی کرنا خلاف احتیاط ہے، البتہ اگر کسی نے قربانی کر دی تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جس جانور کا کان لمبائی میں چرا ہوا ہو یا کان کا اگلا حصہ یا پچھلا حصہ پھٹ کر لٹک گیا ہو یا کان میں تہائی حصے سے کم سوراخ ہو تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ اسی طریقے سے جس جانور کے بالکل دانت نہ ہو یا اکثر دانت گر گئے ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یعنی دانت نہ ہونے کے باوجود چر لیتا ہو، کھا لیتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طریقے سے جس جانور کی پونچھ تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ صرف 3 پیروں سے چلتا ہو، چوتھا پیر زمین پر رکھتا ہی نہیں ہے یا رکھتا ہے مگر اس پیر پر وزن نہیں رکھتا بلکہ اس کو گھسیٹتے ہوئے چلتا ہے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر چلنے میں چوتھے پیر کا سہارا لیتا ہے مگر لنگڑا کر چلتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طریقے سے گائے کے 2 تھن اور بکری کا 1 تھن خراب ہو، اس سے دودھ نہ اترتا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو جانور اتنا دبلا اور پتلا ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے، اور اگر اتنا دبلا نہ ہو تو پھر اس کی قربانی درست ہے، البتہ جانور جتنا موٹا ہو، فربا ہو تو اتنا ہی بہتر ہے۔ اسی طریقے سے جس جانور کے بال کاٹ لیے گئے ہوں یا وقت سے پہلے جھڑ گئے ہوں یا کھال کا کوئی حصہ متاثر ہو جانے کی وجہ سے اس پر بال نہ آتے ہوں تو اس کی قربانی درست ہے، بشرطے کہ وہ جانور فربا اور تندرست ہو۔ اسی طریقے سے اگر جانور خریدنے کے بعد کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہے، اب دیکھا جائے گا کہ اگر خریدنے والا شخص صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے تو اس کی جگہ تندرست جانور خرید کر قربانی کرے۔ تو اگر اس شخص کے ذمے قربانی واجب نہیں تھی یعنی غریب آدمی تھا تو پھر وہ اسی جانور کی قربانی کر دے۔ اسی طریقے سے کوئی جانور پہلے صحیح سالم تھا
جب اس کو ذبح کے لیے گرایا تو اس گرانے کی وجہ سے کچھ عیب پیدا ہو گیا تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے، اس کی قربانی درست ہے۔ عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے، یہ بنیادی مسئلے ہیں قربانی کے تعلق سے، تو ان مسئلوں کا جاننا بہت ضروری ہے، خاص طور سے ان حضرات کے لیے جو صاحب نصاب ہیں، جو قربانی کرتے ہیں، جن پر قربانی واجب ہے۔ ان پر عمل کریں اور ان کو جاننے کی کوشش کریں، ان کو یاد کر لیں اور دوسروں کو بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔